اللہم صلی علی محمد۔ تو دیوار والوں کو تو میں نے 7 دن زحمت نہیں دی، تو میں 8ویں دن بھی ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دیوار والے اور کچن والے دونوں کو معافی ہے۔ بسم اللہ، درود ہے بسم اللہ دیجیے۔ اب حیثیت امام کیا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ شریف۔ حیثیت امام کیا ہے؟ امام کی حیثیت کیا؟ امام ہے مدبر کی حیثیت۔ میں تھوڑی آسان مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا میں پاکستان سے یو کے آنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پاکستان سے برطانیہ تک کا سفر کروں تو میں سیدھا ایئرپورٹ پہ پہنچوں اور جو ایئرپورٹ کی چیکنگ والے ہیں وہ مجھے کہہ دیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں کہ میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں۔ پاسپورٹ دیکھا تو اس میں برطانیہ کا ویزا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو برطانیہ کا ویزا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی میں ویزا لینے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ برطانیہ جاؤں گا تو ویزا ملے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ویزا برطانیہ سے نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا جی پاکستان میں کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا اس ملک کا ایک نمائندہ یہاں بیٹھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں نے کہا جی میں اپنا پورا ریکارڈ ساتھ لے کے آیا ہوں، میرے پاس پورے میرے ڈاکومنٹس ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں مجھے برطانیہ جانے دیں، میں برطانوی وزیر اعظم کو اپنے ایک ایک پیپر دکھاؤں گا، وہ دیکھ لے گا کہ میرے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا جی کاغذات وہ نہیں دیکھتا، کیا بات ہے، یہاں جو نمائندہ ہے یہ کاغذات دیکھے گا، جانچ پڑتال کرے گا، فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ آپ وہاں جانے کے قابل ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر ملک کا نمائندہ دوسری جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور وہ فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں اپنے اعمال لے کے، خدا نے کہا وہاں نہ آنا، زمین میں میرا ایک نمائندہ موجود ہے، اس سے جا کے اپنے اعمال کے کاغذات دکھاؤ، فیصلہ وہ کرے گا کہ تم وہاں آنے کے لائق ہو۔ تو میرے مالک وہ فیصلہ کب کرتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ایک رات آتی ہے میں وہاں والے فرشتوں کو بھی یہاں بھیجتا ہوں تاکہ وہ امر لے کے آئیں۔ اب امر کے 29 معنی کیے ہیں علماء نے، رزق امر کہتے ہیں، حکومت کو امر کہتے ہیں، حکم کو امر کہتے ہیں، اولاد کو امر کہتے ہیں۔ 29 کے 29 معنوں میں جو بھی معنی لو، اگر رزق لینا ہے تو پھر یہاں سے لینا پڑے گا، اولاد لینی ہے تو پھر یہاں سے لینی پڑے گی۔ خدا کے رب میں نے اسے زمین پہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ امر بن کے فیصلہ کرے، حکم میں کرتا ہوں، تدبیر یہ کرتا ہے۔ حیثیت امام کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر امام کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر بتایا جائے کہ کائنات میں یہ نظام چلا کون رہا۔ جب ہم یہ کہتے تو کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایسا امام ہے تو اسے نظر آنا چاہیے۔ نظر آنا امام کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ خدا عدل کا ترازو کو بالکل برابر رکھتا ہے۔ خدا نے زمین پہ ایک ایسا بھی بھیجا ہوا ہے جو گمراہ کرتا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر غائب رہ کے گمراہ کیا جا سکتا ہے تو غائب رہ کے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اب جو غیبت ہے یہ غیبت دو طرفہ نہیں، یک طرفہ۔ یہ غیبت ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے۔ ایک لفظ ہمیشہ اپنے عقیدے میں بہتر کیجئے گا، امام کے لیے لفظ غائب استعمال نہ کیجئے گا، لفظ غیب ہے۔ غائب اور ہے، غائب کہتے ہیں اسے جو خود کو پوشیدہ کر لے، غیب وہ ہے جو ظاہر ہو اور نظر نہ آئے۔
اس کی وضاحت میرے ایک امام کے فرمان سے ملی تھی. امام سے کسی نے آگے پوچھا مولا آپ کے پاس غائب کا علم ہے؟ امام نے فرمایا امام سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. وہ کون سی چیز ہے جو امام سے غائب ہے؟ تو اس نے کہا پھر آپ کے پاس. امام نے فرمایا تو سوال یہ کر غائب کا علم ہے. اس نے کہا غائب اور غائب میں کیا فرق ہے؟ امام فرماتے غائب وہ ہے جو چیز خود کو خود پوشیدہ کرے، غیب وہ ہے جو ظاہر ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ غائب نہیں، غیب. جنت غائب نہیں، غیب. اور خدا نے قرآن میں پہلی ہی آیت میں یہ کہا یؤمنون بالغیب. یہ صاحب ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو ہے صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیشہ نظر آنے والی چیز کسی نہ کسی نظر آنے والے کو اپنا سراپا ضرور بناتی ہے. نوجوانوں کے لیے مثال دینے لگا ہوں، پڑھے لکھے آج کے بچوں کے لیے. میں پھر پانی کی مثال دینے لگا. میں کیا کروں، میرے پاس ہے یہ پانی جو ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، یہ دونوں ملتی ہیں تو پانی. وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے. ان دو نے مل کے اسے انہیں اسے صورت دے دی ہے. طلب یہ پوری کر رہا ہے، اس کے پیچھے وہ ہے. اس کا مطلب مظہر کو مانو تو حقیقت کو مان لو. جس نے مظہر کا انکار کر دیا اس نے حقیقت کا انکار کیا. امام کی زمانے میں غیبت ہے، اور غیبت ہماری طرف سے ہے. پیاسے کو کسی صحرا میں کنویں کا نہ ملنا پانی کے نہ ہونے پہ دلالت نہیں. ایک پیاسا کسی دشت اور کسی صحرا میں چلا جائے اور وہ کہے کہ پیاس ہے اور پانی ہی نہیں ہے. پانی موجود ہے لیکن وہ پانی تک پہنچ نہیں رہا. امام موجود ہے لیکن ہم امام تک پہنچ نہیں رہے. اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دوستوں میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امام کی غیبت کا راز کیا ہے. امام کی غیبت کے راز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کی تھپکی دے کے سلا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ حکم پروردگار سے ہے اور وہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا، جب وہ حکم دے گا تو پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے. اچھا، پھر ہمیں بتایا جائے کہ کائنات میں جب جس نے کلی اختیار امام کو دے دیا تھا تو اس نے امام کا اختیار امام کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بہت نئی باتیں ہیں جو میں آپ کی کروں گا، اور ہمیشہ نئی بات جو ہے وہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتی ہے اور لوگ اس چیز کو جلدی قبول بھی نہیں کرتے. اس لیے کہ جب رسول نے مکہ میں دین بتایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے نیا ہے. ہم اس کو جلدی قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے ایسا پہلے کبھی سنا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ امام جسے اللہ نے کلی اختیار دیے ہوئے ہیں، اسے مدبر بنایا ہوا ہے، تو اس کا اپنے ظہور پہ اختیار کیوں نہیں؟ یعنی کہ وہ یہاں آ کے محتاج کیوں ہو گیا کہ میں ظہور نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ظہور کا اختیار بھی امام ہی کے پاس ہے. وہ جب چاہیں وہ ظاہر ہو سکتے. اب اس سے اگلے سینے پہ آ جائیے. اگر یہ سارا ظہور امام کے چاہنے پہ مبنی ہے تو وہ ابھی تک چاہ کیوں نہیں رہے؟ اب یہاں ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ امام ظہور اس لیے نہیں فرما رہے کہ امام پردے میں ہیں اور امام رو بھی رہے ہیں، امام شدت میں بھی ہیں، امام گریہ بھی کر رہے ہیں. تو امام گریہ کر رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ہے ظاہر ہونا، تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ صاحب ہمیشہ انسان کی فطرت ہے یہ اپنا الزام دوسرے کے سر پہ دیتا ہے. یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈے. بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسا سہارا ڈھونڈنا کہ میں اپنی غلطی اس کے سر پہ ڈالوں. لباس ٹھیک نہیں تھا، کاروبار میں جانے کی ذرا جلدی تھی، آفس کا ٹائم چینج ہو گیا تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا قصور جو ہے یہ بھی امام پہ ڈال دیا. ان کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے ظاہر ہو سکتے ہیں. جب امام کی طرف ربط ہوا اور امام سے پوچھا گیا کہ بادشاہ آپ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے جب آپ کے پاس آپ کا اختیار ہے؟ تو فرمایا تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں نے ظاہر نہیں ہونا، میں نے قیام کرنا ہے. اگر میرے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو جیسے مجھ سے پچھلے اماموں نے ہر دور کے حالات میں
خاموشی بھی اختیار کر لی، گوشہ نشینی بھی اختیار کر لی، زہر والا انگور بھی کھا لیا، زہر والی کھجور بھی کھا لی، زہر والا دودھ بھی پی لیا، میں بھی ایسا کر لیتا، لیکن میرے بعد امامت نہیں، اب آخری قیام میں نے ہی کرنا، اور قیام تب تک نہیں ہوتا جب تک لشکر نہ ہو۔ میں نے آپ کی پچھلی مجالس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں اس بات پہ مسلسل ہسٹری میں بولتا رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ لڑنا نہیں جانتے تھے؟ کیا تلوار نہیں تھی پاس؟ قیام نہ کرنے کی وجہ قلت انصاف، لشکری نہیں، کیوں قیام کریں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، امام کو اپنی طاقت کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو لشکر کے لیے لشکر کی ضرورت ہوتی کہ کم از کم یہ میرے پیچھے آئیں تو صحیح تاکہ ان کی عاقبت صحیح ہو۔ اب امام کو اپنے لشکر میں تم نے امام کے لشکر میں نہیں جانا، امام نے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرنا۔ اگلا لفظ اور آسان کر دو، تمہاری امام کو ضرورت نہیں، تمہیں امام کی ضرورت ہے۔ اب جو آخری قیام ہوا ہے نا، آخری قیام جس نے کیا ہے وہ کریم کربلا نے کیا ہے۔ کریم کربلا کے بعد آج تک امامت نے قیام نہیں کیا، آخری قیام امام حسین کا کربلا میں ہوا، اور ناصرین کی تعداد 72۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج تک پچھلے آئمہ میں سے سب سے زیادہ جو ناصرین کی تعداد ملی ہے وہ اس امام کو ملی۔ تو امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے، کسی نے خود کو قید خانے میں رکھ لیا، کسی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، ہر دور میں امامت قیام نہ کر سکی۔ اب اگر اس امام کے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو شاید یہ امام بھی حالات دنیا کو دیکھتے ہوئے تم لوگوں پہ توکل نہ کرتے، لیکن اب قیام واجب ہے، اب قیام ضروری ہے۔ اب جب قیام ضروری ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ظہور رکا ہوا ہے ہماری وجہ سے، ظہور کی ہونے کی نا وجہ ہم خود ہیں۔ اب یہاں پر عام فہم میں دلیلیں نہیں دوں گا کہ دیکھیں کردار اچھے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلی بات جو امام کے لیے ضروری ہے، امام کے ظہور کے لیے، امام کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے، کہ آپ کو امام کے ساتھ قیام ذات کے لیے نہیں، امام کے لیے کرنا۔ میں نے آپ کو پچھلی مجالس میں بتایا کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، خط کب لکھے؟ جب ان کے اوپر ظالم حاکم آ گیا۔ اب انہیں خبر تھی کہ یہ گردن بھی کاٹ رہا ہے، یہ ہمارے بچے بھی مار رہا ہے۔ اب امام کو بلایا بھی تو امام کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یعنی کوفہ والے الاجل کہہ رہے تھے تو وہ بھی لالچ کی بنیاد سے، اور امام کوفہ نہیں آئے۔ جو امام مکہ سے غازریہ اور نینوا تک پہنچ گیا تھا وہ امام کوفہ آ سکتے تھے۔ امیر المومنین اگر دارالحکومت کوفہ بنا سکتے ہیں تو کریم کربلا بھی تشریف لا سکتے تھے، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ کوفہ میں قیام کی سکت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اس قوم میں تب تک نہیں آتا جب وہ قیام کرنے کی صلاحیت میں نہیں آتا۔ اب ہمارے پاس قیام کرنے کی صلاحیت اور ہمارے پاس قیام کرنے کی سکت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں اور ہمیں مشکلوں سے نکالیں، ہمیں مصیبتوں سے نکالیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ہم آل محمد کو بھی مانتے ہیں تو اپنے لیے مانتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ان سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ مشکل ان کے علاوہ ٹال ہی کوئی نہیں سکتا، صحت ان کے علاوہ دے ہی کوئی نہیں سکتا، قبر میں ان کے علاوہ آئی کوئی نہیں سکتا، محشر میں ان کے علاوہ شفاعت کاری کوئی نہیں سکتا، جنت میں کسی اور کی سرداری ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آل محمد کو ماننا بھی ہماری مجبوری اس لیے ہے، ہمارا لالچ ہے۔ میں بھی گزارش کر رہا تھا کہ میں نے آج تک علم پہ بغیر منت کے سیب چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے علم پہ سیب بھی رکھا تو منت کا رکھا، یہ مراد پوری کریں تو یہ سیب۔ میں نے آج تک بغیر دعا کے چادر چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی۔
میں نے بغیر آج تک بغیر حسرت کیے ہوئے کسی شیعہ کے گھر میں کھیر پکتی ہوئی نہیں تھی. تو ہم نے تو اپنی حاجات کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم دیا بھی علم کے نیچے جلاتے ہیں تو منت کا دیا نہ جلاؤ، عشق کا دیا جلاؤ. عشق کا دیا جلاؤ. جب تم میں اور امام کے درمیان سے لالچ ختم ہو تمہیں امام نظر آنا شروع. لالچ کس چیز میں ہوتا ہے؟ لالچ ہے ہمارے نفس میں. جتنی بھی خواہشات ہمارے نفس کی ہے نا، نفس کی خواہش ہے اچھا گھر، نفس کی خواہش ہے اچھی گاڑی، نفس کی خواہش ہے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، یہ سب کچھ نفس. اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں. امام کی اور ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے نا، جو دیوار ہے، وہ نفس ہے. جب انسان مرتا ہے تو نفس کو موت آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس مرتا ہے، روح نہیں مری. روح موجود ہے، روح زندہ ہے، مرا نفس. اس سے اچھی دلیل بابا جی ہوئی کوئی نہیں. نفس مرتا گیا، ساتھ ہی امام نظر آ گیا. یہ سرحان علی کی کرسی کیوں نظر آئی؟ وہی علی جو دنیا میں 70 سال نظر نہیں آیا، وہ قبر کی کوٹھی میں کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ نفس مر گیا ہے. تم زندگی میں نفس مارو، امام ابھی نظر آنا چاہیے. ابھی امام نظر آنا. اور مجھے حسین کی عزت قسم کربلا کے 72 نے نفس مارا تھا. کوفہ والے نفس کی تسکین کے لیے امام کو مارا. نفس کی تسکین تھی. امام آئے، لشکر میں شامل ہوں گے، گھر بچ جائے گا، زیادہ دیر جئیں گے، نسلیں ہماری جئیں گی. نفس کی تسکین کے لیے امام کو بلا رہے تھے، امام آئے ہی نہیں. اور جس نے نفس مارا ہوا تھا اسے خط لکھ کے بلایا. ایک خط امام کو لکھا جا رہا ہے. ایک خط امام خود لکھ رہے ہیں. جو لکھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے. خط لکھنے والے نفس کی تسکین کے لیے بلا رہے تھے، جس کو لکھا تھا وہ نفس مار کے حسین کی بیٹھ جا رہا. اب مجھے بتاؤ، وہ جو 72 کربلا میں آئے تھے، 72 کی شادیاں نہیں تھی، ان کی نسلیں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، سب کچھ تھا. حسین نے شب عاشور آخری امتحان لیا. حسین نے کہا دیکھ لوں کہیں کوئی لالچ تھا تو نہیں. یہ تو کوئی لالچ ہی نہیں ظاہر کر رہے. یہ جو 3 دن پانی بند ہوا تھا نا، یہ حسین کا امتحان نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امامت پیاسی ہو گئی اور امام کا امتحان؟ مجھے کسی کتابوں سے ثابت کرو کہ کسی بھی امام نے کسی بھی شدت میں کبھی بھی ان چیزوں کی خواہش ہو کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا. پانی بند ہوا تھا. پانی بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا. کھانا بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا. وہ جو 72 ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے نفس کا امتحان. میں نے مقتل چھان کے پڑھی ہے. اتنے امام کے اختیارات کے قائل تھے، کسی ایک نے چل ہی نہ کہتے کہ ہمیں فرات سے پانی لے دے. امام سے یہی کہہ دیتے کہ امام پاؤں کی ٹھوکر مار کے چشمہ. انہوں نے امام کے اختیار سے بھی خواہش نہیں کی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے پانی نکال سکتا ہے تو والا پاؤں مارے. یہی خیمے کے اندر سے چشمہ نکل آیا. ہمیں نکال دے، ہم ان سے نہیں مانگتے، تو ہمیں دے دے. اتنا نفس مارا ہوا تھا، انہوں نے امام سے بھی نہیں مانگا. کیا لالچ تھا؟ لالچ کدھر رہ گیا کہ ہم سب کچھ امام سے مانگ رہے ہیں نا. یہ سامنے بیٹھے ہوئے
امام سے بھی نہیں مانگ رہے. اب نفس مر چکا تھا کیونکہ یہاں خواہش نفس کی نہیں صرف امام کی تھی. ہمارا امام کیا چاہتا ہے؟ پیاسا ہم پیاسے رہے یہ چاہتا ہے. ہمارا امام چاہتا ہے ہم بھوکے رہے تو ہاں ہیں بھوکے. اب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ جب آپ کسی چیز کو نفس پہ غلبہ کب ہوتا ہے؟ کسی انسان کو بہت بھوک لگی ہو نا، شدت کی بھوک، اب اس کا نفس خواہش کر رہا ہے کہ بھوک ہے. اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں کسی بھی انسان کی، اس کے کان میں آواز پڑی کہ اس کا باپ مر گیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ بھوک رہے گی؟ نہیں. وہ غم جو ہے نا وہ بھوک پہ غالب ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے پانی مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا، اس سے لوگ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں پانی پی، کھانا کھا. کیوں نہیں کھا رہا؟ باپ کی محبت بھوک پہ غالب ہے. کربلا والوں کو پیاس لگ ہی نہیں رہی. امام کا عشق بھوک پہ غالب ہے، پیاس پہ غالب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو شیعہ زنجیر مارتے ہیں یار ان کا بدن کٹتا ہے انہیں تکلیف نہیں ہوتی. جب ماتمی چھری جسم پہ مارتا ہے تو حسین کا عشق بدن کی تکلیف پہ غالب آ جاتا ہے. اور جب عشق غالب آ جائے تو پھر نفس اپنے آپ کی ساری صلاحیتوں کو مار دیتا. مسلسل عرفان پڑھ رہا ہوں سرکار، وہ غیبت نہیں پڑھ رہا، وہ انتظار نہیں پڑھ رہا جو مدت سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے جی، بس گناہگار ہے جی، بس کہاں امام کہاں. نفس کو ختم کیا کربلا والا. امام نے کہا آخری امتحان لو. امام نے شب عاشور کہا کہ شاید آنکھیں نہیں ملا رہے، چراغ بجھا کے اس سے بڑا امتحان اللہ کی کائنات میں کسی نبی نے بھی نہیں دیا. حسین نے کہا جنت دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں جنت بھی. یہ کائنات کے پہلے نفوس تھے جن کو جنت کی خواہش مل رہی تھی. یار ہم نفس مارتے ہیں جنت ملے. خدا نے کہا رمضان کے اتنا وقت بھوکے رہنا تو ہم نے نفس مارا، کیوں؟ جنت مل جائے گی. نفس مارا صبح اٹھیں گے نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی. نفس مارتے ہیں جنت کے لیے. حسین کا شاید انہوں نے نفس مارا جنت کے لیے. حسین کا جنت دوں؟ جنت بھی نہیں چاہیے. حسین نے ان 72 غیر معصوموں کو امام کے عشق میں ایسے دکھا کے کہا کہ قیامت تک کہیں یہ نہ کہنا یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا. مولا حسین کی قسم اگر حسین صرف اپنے ہی بنی ہاشم لے کے چلے جاتے، یہ باتیں بالکل ممبر کی تاریخ سے نہیں ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کو لے لیتے تو لے سکتے تھے. بے شک ہاشمیوں کے کئی لوگ مدینہ میں آباد تھے، لے سکتے تھے. اگر ان کو لیتے ان میں سے ایک نام کاٹنا پڑتا. یہ ہے امام کا عشق کہ امام نے غیر معصوم نام نہیں کاٹا، بھائی گھر بٹھا دیا. عقیل کے بیٹے گھر بٹھا، جعفر تیار کی نسل گھر بٹھا. نہیں اللہ نے تمہیں امتیاز دے دیا ہے اب انہیں لینے دو. تعداد سے تجاوز نہیں ہو سکتا، تعداد سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایک نام بھی اور بڑھاتے تو ادھر سے ایک نام کاٹنا پڑتا. کیا کریمی ہے حسین کی. محمد بن حنفیہ گھر بٹھا دیا، جون کا نام نہیں کاٹا. اگر صرف عباس، قاسم، علی اکبر یہ سب کچھ کرتے تو آج کہہ دیتے او نہیں جی یہ سب کچھ تھا، لیکن آگے بھی تو دیکھے نا کون تھے. آگے بھی تو علی کے بیٹے تھے، آگے بھی تو خونے. نہیں میں یہ کام جون سے کرواؤں گا، میں زہیر سے کرواؤں گا، میں مسلم ابن اوسجہ سے کرواؤں گا، میں سعید سے کرواؤں گا، تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چلے کہ غیر معصوم بھی اگر نفس کو مارے تو عشق کے اس کمال میں. اب
سب سے ایک ہی چیز جس پہ گفتگو رکے گی، بہت بات کی باتیں ہیں کہ اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں تو اس لیے امام نہیں آ رہے۔ امام کا امتحان سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ کیا بات، نفس ختم کرو، خواہشات ختم کرو، خواہش صرف امام کر دو۔ اور یہ بات بھی میں کہوں کہ یہاں پر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں نہیں دنیا داری بھی تو ہے، نہ بچے بھی تو پالنے ہیں، یار آپ صرف امام لے کے دیکھیں، ہر چیز امام کے ساتھ خود بخود آ جائے۔ آپ صرف خواہش امام کر کے دیکھیں، آپ صرف عشق امام میں مبتلا ہو کے دیکھیں۔ جن چیزوں کی آپ خواہشات کر رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی ہیں، یہ خود بخود یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ بچپن میں باپ سے کچھ چیز امام کے لیے یہ خواہشات کیا ہیں؟ تمہارے رزق میں فراوانی کر دینا تمہاری چیزوں میں، لیکن جب ہم امام کو چھوڑ کے بار بار یہ خواہشیں کرتے ہیں تو یہ بھی فرامین موجود ہیں۔ امام فرماتے پھر انہیں اتنا دنیا دے دو انہیں ہم یاد ہی۔ مولا فرماتے کثرت مال امام سے دوری کی وجہ ہے۔ مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا غریبی بڑی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا، شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا۔ اس نے غربت دی ہے تو اس کا زیادہ شکر کیا کر، وہ بیماری دے تو شکر کرو کہ اس نے قابل سمجھا تو آزمائش دی۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں ایک سال میں ایک مہینہ گزر جائے کوئی غم نہ ملے تو توبہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں غم نہ آنا کرم کی دلیل ہے، علی فرماتے ہیں غم نہ آنا عذاب کی دلیل ہے۔ اگر تمہیں غم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں تمہاری میں چھوڑ دیا، رسی کو ڈھیلی کر دیا۔ جا رکھ دنیا، بن جا سگے دنیا، اٹھا دنیا کا مال، تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ تو غیبت یک طرفہ ہے۔ غیبت آج نفس جس نے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے، بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ امام تو بالکل کسی کو بھی نہیں مل رہے۔ مولا فرماتے جب میں ظہور کروں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا۔ عارف عالم دین ہے، امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے صحرا میں آ گیا، چلتا رہا، کہیں بھی امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تو رستے میں چلتے ہوئے کوئی اجنبی ملا، اجنبی نے طریقے سے سوال کا جواب دیا، جواب ذہن میں آیا، ہاتھ سے اونٹ والا تازیانہ زمین پہ گر گیا، تازیانہ اٹھا کے اس شخصیت نے اس عالم دین کے ہاتھ میں دیا، عالم دین کے ہاتھ میں دینا تھا، کہنے لگے کس سے ملنے کے لیے نکلا تھا؟ کہنے لگے امام سے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ کہتے کاش پہچان لیتا کہ ہاتھ امام اتنے واقعات ہیں پڑھوں تو رات بیت جائے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملاقات امام ممکن نہیں ہے، امام سے ملاقات ممکن ہے، لیکن مولا فرماتے میں ہر ایک سے ملوں گا اس کے عرفان کے مطابق، اس کی معرفت۔ مولا فرماتے میں لمحہ بھی تم سے دور نہیں ہوتا، لمحہ دن کی بات نہیں۔ امام فرماتے میری نظریں مسلسل تم پہ رہتی، دشمن تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، درندوں کے جنگل میں میں نے تمہیں بچا کے رکھا۔ اس سے بڑھ کے امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس امت نے اماموں کو قتل کر دیا تھا، جنہوں نے نبی کا بیٹا نہیں چھوڑا تھا، آج کھل کے عزاداریاں کر رہے ہیں تو امام صاحب، آج ان کا نام لے رہے ہو تو امام صاحب۔ امام فرماتے ہیں میں مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ اپنے بچوں کو امام کے ہونے کا یقین اتنا دلا دو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ وہ نہیں ہیں۔
گھر میں کھانا ہو، دسترخوان بچھا ہو تو ایک شخص کی جگہ خالی چھوڑ دو، بچے پوچھے یہ کس کی ہے تو کہنا ہمارا امام دسترخوان پہ آئے. جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا امام ہمارے گھر آتا ہے، تو جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اس کے امام کے ہونے کا اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے خبر ہوگی کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. ایک شخص نے امام سے اتنی ملاقات، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اتنے، کبھی شب جمعہ کربلا، کبھی مسجد سہلہ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلسل کرتے 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 تھک گیا. کوئی جگہ نہیں چھوڑی امام سے ملنے کی، کہیں امام نہیں مل رہے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا تھا امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے، بدن کا لباس تار تار ہو چکا ہے. دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، یا دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرے والا آ رہا ہے. ایسے چونک کے اٹھا، اس نے دور سے دیکھا کہ میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے. کہنے لگا کون ہے تو؟ کہنے لگا تمہیں امام بلا رہا ہے. لنگڑاتا ہوا، پاؤں زخمی ہے، جسم لاغر ہو چکا ہے. اس نے سہارا دیا مکہ کے قریب. وہ کہتا ہے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک سفید اون کا خیمہ ہے، اس کے اندر مولا تشریف فرما. وہ خیمے کے اندر گیا اور بے ساں تک گر گیا قدموں میں، چیخیں مار مار کے. فرزند رسول اتنے مہینے ہو گئے مجھے ڈھونڈتے، مولا مجھے کیوں نہیں ملے؟ میرے امام کی بات ہے، ڈھونڈا تو اس سے جاتا ہے جو کہیں گیا ہو. کیوں ڈھونڈ رہا تھا مجھے؟ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. مولا فرمایا میں تمہیں ملتا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو. کہنے لگا مولا کب ملتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو. مولا فرماتے ہیں یہ لفظ ہے میرے امام کا، کرم دیکھنا. ماؤں کا پیار سوچنے والوں، باپ کا پیار دیکھنے والوں، اپنے امام کا کرم دیکھنا. مولا فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کے رخساروں سے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں. مولا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں غم ہو سب سے پہلے تمہارے گھر میں آتا، تمہارے گھر میں خوشی ہو سب سے پہلے. لیکن امام کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں تمہارے گھر تمہاری خوشیوں میں جاتا ہوں، تم دنیا کے عہدے داروں کا دروازے پہ انتظار کر رہے ہو. فلاں ہمارا رشتہ دار ایم پی ہے وہ بھی آ گیا، فلاں منسٹر بھی آ گئے، فلاں امیر تاجر بھی آ گیا ہے. امام کہتے ہیں میں بہت دیر تک تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم کہو ہمارا امام بھی آ گیا. مولا فرماتے پھر ایک جگہ ہے، کہیں اور مجھے ڈھونڈو نہ ڈھونڈو، مجلس شبیر میں مجھے ضرور میں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. اس مجلس میں زندگی باقی ملاقات رہی، زندہ رہا، وفا ہوئی، بیوی سیدہ نے کرم کیا، آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہوگی. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں ایک بار روتے ہوئے یہ ضرور کہنا کہاں بیٹھا ہے فاطمہ کا بیٹا. مجلس میں روتے ہوئے ایک بار اپنے امام کو دائیں بائیں ضرور ڈھونڈ، اینا اینا بقیت اللہ، کہاں ہے سیدہ کا بیٹا. یقین رکھا کرو کہ وہ مجلس شبیر میں. اس وقت میرے امام مجلس میں کہیں تشریف لے، روتے ہوئے اپنی حسرتیں مانگ رہے ہوتے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے. ایک دعا روتے ہوئے ضرور مانگنا، مولا کوئی ایک ایسی مجلس میں ضرور آؤں جہاں میں تم سے مل سکوں، میں تم سے ضرور ملوں. ہر جگہ میرے مولا جاتے ہیں، ہر جگہ پرسہ لیتے ہیں، ہر پرسے کے بعد میرے مولا روتے ہوئے مجلس والی جگہ سے نکلتے ہیں. آج شیعہ ابھی شب لگ جائے گی، سو کے دن ختم ہوں گے، سوگ ختم نہیں ہوگا. میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوگی. یہ صرف میرے مولا نے تم پہ کرم کیا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں دروازے کھولو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کر لو، اپنی خوشیوں میں چلے جاؤ. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سو کے دن ختم ہوئے تو شاید اب رونا ہی نہیں ہے. بس
توجہ میری طرف کیجیے گا، یہ سوچ کے اب 8 ربیع الاول کے بعد اگلے 4 محرم تک یہ سوچتے رہنا کہ ابھی 40 دروازوں کے تالے نہیں کھلے، ابھی سوگ آل محمد کے گھر سے ختم نہیں ہوا، ان کا سوگ ختم ہوگا جب آ جائے گا ان کا بیٹا، آباد ہو گے 40 دروازے، علی اکبر کے سر پہ سجے گا صحرا، قاسم کے سر پہ سجے گا صحرا، اصغر جوان ہو کے بابے کی شادی دیکھے گا، آل محمد کے گھر میں مسکراہٹیں تباہ، ابھی آباد گھر آباد نہیں ہوا، میرے وارث کا ظہور ہو، بند تالے کھلے۔ میں نے صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا ہے کہ تالے بند کھلے۔ سادات تشریف فرمایا اگر کوئی سید مجھے معاف کر دے تو میں اگلا جملہ پڑھوں، میرا امام ظاہر ہو تاکہ سکینہ کی رسیاں اللہ جلیہ امام، تاکہ جو آج تک بند رسیوں کے ساتھ شام کے قبرستان اس کے ہاتھوں کی رسیاں زہرا کا پہلو سے ہاتھ، زینب شام سے مدینے جانے، گھروں کی آبادی، دین بچ گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں آ گئی، ہماری مسجدوں میں سجدے گاہ آ گئے، ہمارے گھروں میں قرآن آ گیا، مدینے میں نہیں واپس آیا تو حسین کا سر، آج مستورات میں برآمد ہوگی سیدادیوں کی ہماریاں، اتنا انتظام کیا ہے ماتمیوں نے کہ انہوں نے مسلسل مجلسوں میں اعلان ہوتا رہا جی آخری مجلس میں ہماریاں صرف بیویوں میں برآمد ہیں، یہ ہے میری قوم کا آل محمد سے محبت، یہ بیویوں کی اماری کی شبیہ بھی مردوں کو نہیں دیکھ رہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، شرابیوں کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں رو رو کے کہہ رہی تھی آنکھیں بند کرو، ہم علی کی بیٹیاں، اللہ ہر کسی کی بیٹی کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، بیٹی 40 سال کے بعد بھی اپنے بیکے گھر جائے نا، اسے پوچھنا نہیں پڑتا، 40 سال بعد اپنے بھائیوں کے شہر جانا پڑے، باپ کے شہر جانا پڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر کے دور سے بتانا شروع کر دے، اٹھو میں تمہیں بتاؤں میرے بابے کا شہر آنے والا ہے، بچوں کو اٹھا کے کہہ دیا یہ میرے باپ کی حویلی ہے، وہ گھر میرے بھائی کا ہے، اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی رہی ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن، 1.25 سال کے بعد واپس آئی ہے، مدینے کے باہر کمر پہ ہاتھ رکھ دی، سجاد یہ مدینہ ہے، ہاں زینب یہ مدینہ، رو کے کہتی سجاد میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا، سجاد میں تو زندگی میں بابے کی زندگی میں کبھی باہر نہیں آئی تھی، سجاد مجھے بتا قبر رسول کہاں ہے، فرمایا ماں وہ سامنے قبر ہے رسول، بی بی روغنی سجاد شام تو گیا، کوفہ میرے ساتھ رہا، 11 محرم سے لے کے اب تک میں نے سارا قافلہ ساتھ رکھا، اب آ گیا ہے واپس مدینہ، تو بھی ادھر بیٹھ، ماں بھی ادھر بٹھا، میں اکیلی جاتی ہوں نانے کی قبر پہ، میں نانے کو بیٹی نہیں بیٹا بن کے بتا کے آؤں کہ تیرا دین بچ گیا ہے، میں نے جملہ پڑھ دیا، بی بی نے کہا میں بیٹی نہیں بیٹا بن کے نانے کو بتا کے آؤں دین بچ گیا ہے، مولا سجاد کو وہیں بیٹھا رہنے دیا، بہار کی 4تھی جلد علامہ مجلسی، جتنا چل سکتی تھی اتنا چلی، اس کے بعد صدا سے معافی مانگ گیا جو اپنے لگا، یہ ہے منبر کے تقدس کی قسم، قبر محمد میں ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پر، مجھ سے کوئی ماتمی وجہ نہ پوچھے، میں وجہ نہیں پڑھ سکوں گا،
کیوں ایسے چلی؟ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت. نانے کی قبر پہ گئی, مجلس ختم ہوگی, نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے. ماتمیوں کے کان ہوتے ہیں لوہے کی سطروں پہ, لوہے کی سطر ہوتی ہے, ماتمی کا سینے پہ ہاتھ آتا. میں نوحہ کسی شاعر کا نہیں پڑھنے لگا. تم برداشت کر لو گے تو میں 4 سطریں پڑھوں گا, ورنہ 5ویں پڑھنی پڑے گی. 4 سطروں کے بعد 5ویں سطر سیدوں سے ماتمیوں سے برداشت نہیں ہوگی. سید زیادہ میں 4 سطریں وہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے خود نوحہ قبر محمد میں پڑھا. بی بی نے آ کے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا, بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. پہلی سطر میں نے پڑھ لی, دوسری سطر پڑھنے لگا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن مارا گیا. تیسری سطر پڑھنے لگا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی کربلا میں مارا گیا. چوتھی سطر ایسے سننا جیسے غریب مجلس سنتا ہے. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی, گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا. رو کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان, یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد ہل گئی, آواز آئی زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا. اب سید مجھے دیکھ کے ماتم کرنا. رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی, تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے. حوصلہ حوصلہ, میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں. تو نے بیٹے کا لباس برداشت نہیں کیا. نانا تیری امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری شریف بیٹیوں کو مارا. نانا میں زینب آ گئی. نانا کچھ دکھ میرے سن. ہل گئی مصطفیٰ کی قبر. فرمائی زینب مجھے درد نہ سنا. گٹھڑی اٹھائی, حسن کی قبر پہ آئی. رو کہتی بھائی بہنوں کے درد سنتے ہیں. کیا بہن تجھے اپنے درد سنائے؟ حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر نکالے تھے. حسن مجھ سے درد سن. قبر حسن سے آواز آئی عالیہ میرے تو کفن کا رنگ نہیں ابھی بدلا, مجھے درد نہ سنانا. ایک بار نانے کی قبر دیکھی, ایک بار بھائی کی قبر دیکھی, نظر پڑ گئی ماں کی کچی قبر پہ. رو کے کہنے لگی اماں ماں بھی بیٹی کی نہ سنے. شریف بیٹیوں کا دستور ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میں منبر پہ دعا دیتے مسائب پڑھا. بیٹی گھر آئے نا, باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف. سمجھ شادی بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتا. بھائی گلے لگا کے پوچھتا چل بابا پوچھتا رہا نہیں بولی, مجھے بتا تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف. شریف بہن سادہ شادی بھائیوں کو بھی درد نہیں بتا. جب ماں کے پاس آتی ہے پھر لوگ کہتی اماں بابا پوچھتا رہا میں نہیں بولی, بھائی نے بڑا پوچھا میں نہیں بولی, اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی تکلیف ہے, اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی درد ہے. زینب قبر محمد پہ گئی نہیں بولی, قبر حسن پہ آئی چپ رہی. ماں کی قبر پہ آ کر دی اماں تو میرے درد سن لے. قبر سیدہ سے آواز آئی زینب مجھے درد سنا. رو کہتی اماں تو میرے درد سنے گی؟ ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی. اب جتنے سید بیٹھے معاف کر دینا. بی بی رو کہتی اماں پھر میرے درد سن. اماں 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی, میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے, میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کہتی اماں قبر سے باہر آ, وہ تیرا سجاد بھی لے آئی, وہ تیرا باکر بھی لے آئی. اگلا جملہ پڑھو جس میں تم نے ماتم کرنا ہے. اپنے دامن کو چھاڑ کے کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے.
سو گئے، تیرے بیٹے بچا کے آ گئے۔ زینب شکریہ، رو کہتی اماں تیرا سجاد بڑی قیمت دے کے بچایا۔ اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی تو نے علی بچایا تھا، اماں صرف تو نے آگ میں علی نہیں بچایا، اماں میں نے بھی آگ میں علی بچایا۔ اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی میں چھوٹی تھی، جب امت نے بابا کے گلے میں رسی ڈالی تھی، اماں تو نے بابے کے کرتے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اماں امت نے نہیں چھوڑا، تو نے بددعا کے ہاتھ اٹھائے تھے، بابے کے گلے سے انہوں نے ڈر کے رسی کھول دی تھی، کہا ہاں زینب میں نے علی بچایا تھا، اب سید ایک لمحہ مجھے معاف کر دینا۔ رو کبھی تیرے علی بچانا اور میرا علی بچانا بڑا فرق ہے، صرف علی کے گلے میں رسی آئی تھی، تو نے بددعا کے ہاتھ بلند کیے، اما حسین گھوڑے کی زین سے گرا، 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرا سجاد قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا، اما میں نے 300 قاتلوں کے درمیان سے سجاد اٹھایا، اما میں نے اپنی پشت پہ سجاد رکھا، اما کوئی مجھے دائیں سے نیزہ مارتا، کوئی مجھے بائیں سے نیزہ مارتا، اما میرا سر زخمی، میرے بازو زخمی، میرے پہلو زخمی، اما میں قاتلوں کے نیزوں سے تیرا سجاد نکال کے لے آئی، اما میں شام کے بازار میں پتھروں کے ہجوم میں تیرا سجاد بچاتا ہوں، اما وہ بیٹھا ہے تیرا سجاد، کیونکہ عماریوں کی برآمدگی ہے۔ میں ایک منظر اور پڑھنے لگا، خبر پہنچ گئی مدینے کے سید واپس آ گئے، مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بشیر کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی سکینہ آئی کہ نہیں آئی، 13 سال کے جوان پوچھتے بشیر قاسم آیا کہ نہیں آیا، 18 سال کے جوان پوچھتے اکبر آیا کہ نہیں آیا، بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا، روتا بھی جا رہا، غازی کی ماں نے نہیں پوچھا حسین آیا کہ نہیں آیا، اکبر آیا کہ نہیں آیا، عباس کا صرف اتنا پوچھا بشیر عباس آیا، بشیر دے بی بی میں نے تو سنا تھا کہ تو آل محمد کی بڑی وفادار ماں ہے، تو نے زہرا کے بیٹے کا نہیں پوچھا، تو نے اپنے بیٹے کا پوچھا، رو کر اس لیے پوچھا اگر عباس آیا تو سارے آئے، اگر عباس نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں آیا۔ کہا بی بی عباس بھی مارا گیا، حسین بھی مارا گیا، اکبر بھی مارا گیا، اصغر بھی مارا گیا، خبر پہنچی ہے اکبر کی بہن کے کان میں، بی بی سغرا کے کان میں خبر پہنچی، وارث واپس آ گئے، بی بی گئی نانی ام سلمہ کی حویلی میں، نانی میرے وارث واپس آ گئے، دے مجھے اجازت میں مدینے کے باہر سے وارثوں کا استقبال کروں، سر پہ لی ماں والی چادر، قبر محمد حویلی سے اتنی دور نہیں تھی، قبر محمد اور آل محمد کے گھر کا قدموں کا فاصلہ تھا، سر پہ لی ماں فاطمہ والی چادر، پاؤں تک چادر تطہیر، ارد گرد کنیزوں کا حلقہ، کنیزوں کی حلقے میں چلی ہے اصغر کی اور اکبر کے حصے کی بہن حسین کی بیٹی سغرا، کنیزوں نے حلقہ باندھا، بی بی وارثوں کو لینے کے لیے چلی، یہ کنیز کی آواز ہے بی بی رکیے، رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے، اب مجھ سے پوچھو کون بیٹھا؟ اس رستے میں حسین کا سجاد بیٹھا، کنیز کی آواز ہے مجھے مسافر اٹھانے دے، گھروں میں روگے، بستر پہ روگے، ایام ازا کا آخری پرسہ ہے، اگلے سال ہم میں سے وہ روئے گا جو رہے گا، آج ودا ہو رہی ہے محمد کی بیٹی، آج ودا ہو رہی ہے علی کی بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ بیویوں کا ودا گریے میں ہونا چاہیے، ہم چیخے مارے اور محمد کی بیٹی ودا ہو جائے، آج ودا کرنا ہے رسول کی بیٹی کو تم نے، اس امام بارگاہ سے مولا منتظمین کو سلامت رکھے، ماتمیوں کو سلامت رکھے، یہ بارگاہ تا ظہور امام زمان قائم و دائم رہے، میرا بارگاہ دنیا میں تشریف لائے تو میرا شہنشاہ اس بارگاہ میں اپنے قدم رنجا فرمائے، دعا دے کے حسین کا ذاکر ہو کے اگلا جملہ پڑھنے لگا، کنیز کہتی ہے بی بی مجھے مسافر اٹھانے دے، کنیز چلتی چلتی وہاں آئی جہاں سجاد بیٹھے تھے، مولا سجاد کی کمر کے پیچھے کڑ گئی، مسافر رستہ چھوڑ،
مولا سجاد نے جھکے ہوئے سر سے پوچھا کیوں؟ کنیز نے کہا ہمارے مولا کی بیٹی آ رہی ہے۔ مولا سجاد کہتے وہ گزر کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی کیسے گزرے، وہ بڑی پردہ دار ہے، وہ بڑی پردہ دار ہے۔ آل محمد صحت دے، زندگی اور صحت کے ساتھ آ کے بچوں کو ملے، حسین کے ذاکر ہیں آپ، مسائل میں دعا دے کے جا رہا ہوں۔ روتے ہوئے مولا سجاد نے کہا میں پردے سے بڑا واقف ہوں۔ اپنی بی بی سے کہا میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میرے پیچھے سے گزر جا۔ اگلا جملہ جو کنیز نے کہا سجاد تڑپ گیا۔ پڑھو جملہ، کنیز نے کہا کیسے گزاروں، وہ عباس کی بھتیجی ہے۔ عباس کا نام آنا تو سجاد نے زخمی ہاتھ زمین پہ رکھے، سجاد اٹھ کے کھڑا ہونے لگا۔ سجاد رو کے تو نے نام وہ لے لیا ہے، اب مجھ پہ کھڑا ہونا واجب ہو گیا ہے۔ ادھر سجاد کھڑا ہونے لگا، یا سغرا کی آواز آئی بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد یہ بولا مجھے میرا سجاد یاد آ گیا، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا۔ حوصلہ حوصلہ، جب کہنا بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا۔ مولا سجاد کہتے نہیں، اب نام ایسا لے لیا ہے، اب تو میں اٹھا۔ مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی سغرا پیچھے سے گزر گئی، سال بعد سگی بہن بھائی سے پردہ کر کے گزر گئی۔ آخری 1 منٹ ہے، اس میں جتنا گریہ ہو سکے کر لینا۔ جب بہن گزر گئی نا، 5واں امام کم سنی اٹھے، بابا کے کرتے میں بابا کربلا سے لے کے شام سے مدینہ، باقر نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک اجازت دے، پھپھی کو جا کے بتا کے ہوں کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ آواز آئی باقر اجازت ہے۔ اب جناب باقر چلے، حالت کیا ہے؟ چہرے پہ تماچوں کے نشان، سر پہ سفروں کی ریت، پھٹا ہوا کرتا۔ جناب باقر نے سغرا بی بی کے برقعے میں ہاتھ رکھا، بی بی سغرا مڑ کے کہتی بچہ ہاتھ چھوڑ، تجھے نہیں پتا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ باقر دیکھ کے کہتے مجھے پھپھی پہچان، مجھے پھپھی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باقر ہے؟ آواز آئی میں تیرا باقر ہوں۔ کب باقر تو ہے تو بابا کہاں ہے؟ کہتے جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے، کہیں تیرا سجاد ہے۔ سغرا دوڑ کے آئی، سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے دی مجھے اتنا بتا، تجھے جوان بھیجا تھا، تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز ہے سغرا مجھے شام کی گلیاں کھائے، ماتم حسین۔ Hussein,